اور آج کے دن کے لیے خدا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، خدا آپ کی راہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک موٹیویشنل میسج آپ کے لیے ہے، اس میسج کو ضرور سنیں اور اس سے برکت پائیں، اسپیشلی وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ چلتے ہوئے آج کسی مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہیں، یا آج آپ کسی دکھ میں مبتلا ہیں، لیکن آپ کے لیے آج یہ ورس ہے کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ اس بارے میں ضرور آپ اس کو سنیں اور اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ہمارے اس چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے ضرور لوگوں کے لیے شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے برکت کو حاصل کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہی برکت کو لے کے آتا ہے۔ اس میسج کو سنیں اور برکت کو پائیں۔ زبور کی پہلی کتاب اور پہلا زبور، حقیقی مبارک حالی۔ یہ ایسا زبور ہے جس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ہی راحت ملتی ہے، کیونکہ جو شخص ہمیشہ خدا کی راہ پر چلتا ہے اور اس کی شریعت پر عمل کرتا ہے یا اس کے کاموں کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہی زبور 1 جو ہے وہ ہمیشہ ایک بڑی موٹیویشن لے کر آتا ہے۔ ہمارا آج کا جو زبور، اس کی پہلی کتاب اور اس کا پہلا زبور ہے، اس کے اوپر ہم آج سنیں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ زبور پہلے ہی ورڈ میں کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ہم بحیثیت انسان یہ جانتے ہیں کہ کون شرارت کرتا ہے اور کون شریر ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرنے یا کسی کو پریشان کرنے یا کسی کو ہر وقت ٹیز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زبور یہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ نہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوں اس معاملے میں، نہ آپ کسی کا دل دکھائیں اس بات کے لیے کہ کل کو وہ یہ نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کے لیے خدا سے فریاد کرے اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اس میں خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ خطا کار جو ہوتے ہیں، خطا کار ایک ورڈ ایسا ہے جس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ خطا کار وہ ہے جو جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے۔ خطا کار وہ ہے جو ہمیشہ ہی غلط بات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی راہوں میں ہمیشہ، اور خطا کار کی راہ میں کھڑا نہ ہونا، اس کے بارے میں زبور ہمیں بتاتا ہے کہ جو خطا کار ہیں، جو جان بوجھ کر اس طرح کی کاموں کی کوشش کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں یا جو انسانوں کو بھی پسند نہیں، تو جب انسانوں کو پسند نہیں تو خدا کو کس طرح سے پسند آ سکتے ہیں؟ اور اسی کے نیچے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، ہر وقت اس بات کی خیال میں رہتے ہیں کہ آج ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک شیخ چلی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہم جو ہے یہ کرتے رہیں، اور بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں، ان کے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کام کرنے کے سوچ رہے ہوتے ہیں، مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کہ یہ آج یہ کیا جائے اور اس طرح سے یہ پیسے کما لیے جائیں، اور آج یہ کیا جائے اور اس طرح سے محل بنا لیے جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک لائن آف کنٹرول ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، ایک لائن آف ڈیوٹی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ایک راہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اور اس راہ کی بات ہمیشہ یہ سننے کہی۔ اور جب میں پڑھتا ہوں اس بات کو تو مجھے بڑی تسلی ملتی ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ٹھٹھا باز جو لوگ ہوتے ہیں، جو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 اس میں بڑی خاص ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ ایک ایسی بات جو زبور میں لکھی گئی، ایک بڑی پاورفل اور موٹیویشنل بات ہے کہ اگر آپ کا دھیان خدا کی خوشنودی کی طرف ہے، مینز کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خدا آپ سے خوش رہے، تو آپ اس کی ساری شریعت پر دن رات دھیان میں رکھتے ہیں۔ شریعت ماتحت نہیں ہے، شریعت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ بہت مشکل اور پریشانی سے گزریں، بلکہ شریعت ایک عام، ایک ایسی اصلاح ہے
جو خدا نے آپ کو ایک پاتھ دے دیا ہے، ایک رستہ دے دیا ہے۔ آج رستے کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک رستہ دے دیا ہے جس رستے پہ آپ نے چلنا ہے۔ اور ہمیشہ خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کی ساری باتوں پر دھیان رکھیں، جو باتیں خدا نے موسیٰ سے کہیں اور جو باتیں یسوع نے آ کر ہم سے کہیں، ان ساری باتوں پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ زبور ہمیں ایک ایسی چیز بتاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک انتہائی پاورفل تسلی ہے۔ اور زبور کے پہلے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانیوں کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے باور ہوگا۔ یہ بات ایسی ہے کہ جب آپ خدا کی خوشنودی پر رہتے ہیں، خدا کی ہر ایک کاموں کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کے لیے ہمیشہ ایسی چیزیں بنتی ہیں جو کہ ایک پانی کے چشموں کے پاس ایک درخت جب لگایا جاتا ہے تو وہ اس کی مثال بیان کرتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے باور ہوگا۔ باور سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لیے اور جو وہ کرے گا ان سب کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوگا۔ اور چوتھی آیت بہت خاص ہے، بہت ہی زیادہ خاص ہے، جس میں لکھا ہے شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جس سے ہوا اڑا لی جاتی ہے۔ شریروں کے بارے میں ہمیشہ بائبل میں کبھی کوئی پازیٹیو بات نہیں کی، اور جو شریر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بائبل نے صاف صاف لکھا ہے کہ شریر جو ہوتے ہیں وہ شرارت کے ماتحت ہوتے ہیں، اور شرارت ہر وقت ان کے لیے شرارت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر وقت انہوں نے کرنی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شریر کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اور شریر کون ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ضروری اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے ہم ضرور آپ سے بات کریں گے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو کہ شریر جو ہوتے ہیں، جو شرارت کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں، اس کی خوشنودی کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے سارے احکامات کے ساتھ چل رہے ہیں، تو شریر آٹومیٹکلی آپ سے دور ہوتے جائیں گے، اور خطاکار بھی صادقوں کی جماعت میں نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ خطاکار جانتا ہے کہ صادق ہمیشہ تنبیہ کرے گا، اس کو بتائے گا، اس کو کہے گا کہ تو یہاں غلط ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی خدا ہر ایک چیز سے آپ کو ایک سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور 6 ورس بہت زبردست ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، کیونکہ خدا ہمارا جانتا ہے ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ جو صادق ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے، اور جو شریر ہے اور جو خطاکار ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے۔ تو جب آپ صادق ہو جاتے ہیں یا آپ صادق بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اچھے بننے کی کوشش، آسان لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ صادقوں میں شمار ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صادقوں میں شمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کی راہ کو جانتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں اور سکون مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ شریروں کو آگے جا کے رستہ نہیں ملتا، ان کو آگے جا کے کوئی چیز نہیں ملتی، ان کو کوئی منزل نہیں ملتی۔ آپ کی اور میری منزل ایک ڈیسٹنی ہے، اور وہ ڈیسٹنی ہے کنگڈم آف گاڈ، اور خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے آپ کو صادق ہونا ضرور ہے۔